بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفوضہ دینی کام کو مرتے دم تک کرو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 10 اکتوبر سن 1919۔ قسط اول۔ اس بصیرت افروز خطبے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیاوی بادشاہت اور اللہ کی بادشاہت میں فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کام خدا تعالیٰ کی طرف سے سپرد کیا جائے اس کو لازمی طور پر کرنا پڑتا ہے۔ خطبہ جمعہ کا متن قارئین کے استفادے کے لیے پیش خدمت ہے۔ ادارہ: جسمانی اور روحانی حکومتوں میں یہ فرق ہوتا ہے، روحانی احکام کے نیچے نہیں سنا جاتا، لیکن دنیاوی معاملات میں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ایک حد تک افراد کی آزادی میں حکومت دخل نہیں دے سکتی، مگر روحانی حصے میں کسی شخص کو اختیار نہیں کہ انکار کرے، کیونکہ روحانی حکومت اوپر سے آتی ہے۔ حضور نے تشہد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ میں آج آپ لوگوں کو ایک نہایت اہم معاملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قادیان کے لوگوں کے لیے تو یہ بات نہایت ضروری ہی ہے، لیکن باہر کے لوگوں کے لیے بھی اس کی ضرورت میں شبہ نہیں۔ آسمانی سلسلوں کی ترقی کے ساتھ ان کے کاموں میں ترقی ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح کام کرنے والوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دنیاوی سلسلوں اور حکومتوں میں حکومت نیچے سے اوپر کو جاتی ہے، اس لیے اصل حاکم اور مختار رعایا ہوتی ہے، اور رعایا کے افراد کا حق ہوتا ہے کہ جس کام میں چاہیں حصہ لیں اور جس میں چاہیں نہ لیں۔ نہ انہیں کوئی مجبور کر سکتا ہے، نہ ان کے کام میں حصہ نہ لینے پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ مگر باوجود اس کے بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ افراد کی آزادی خطرے میں ہوتی ہے۔ اس وقت کے لیے ہمیشہ سے یہ قانون چلا آیا ہے کہ اس وقت افراد کی آزادی کی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ اس وقت جبری حکومت کی جاتی ہے۔ جیسے پچھلی جنگ میں جب کہ آزادی خطرے میں تھی، اس وقت اگر مقابلہ کرنے والی سلطنتیں انتظام نہ کرتی تو جرمن فتح یاب ہو جاتا۔ اس لیے وہ آزادی جو سینکڑوں برس سے افراد کو حاصل تھی مٹا دی گئی۔ حکومت کو تمام افراد پر کلی اختیار دیا گیا۔ جتنے لوگ کام کے اہل تھے ان کی زندگیاں غلاموں کی طرح کر دی گئیں۔ جو فوج کے قابل تھا اسے جبراً فوج میں داخل کیا گیا، جو مزدور پیشہ تھا اسے جبراً مزدوری کے کاموں پر لگایا گیا، جو حفاظت کے کاموں کے قابل تھے ان کو مختلف دفاتر میں کلرکوں کی طرح لگا دیا گیا، جو صنعت و حرفت میں کام دے سکتے تھے انہیں جبراً وہاں لگایا گیا، جو زراعت پیشہ تھے ان کو جبراً زراعت کے کاموں پر لگایا گیا۔ اس میں نہ بڑے کا سوال تھا نہ چھوٹے کا۔ شہزادے تھے تو ان کی، اور اگر عوام تھے تو ان کی آزادی قربان کر دی گئی تھی، اور قانون کے ماتحت سب کی آزادی چھین کر گورنمنٹ کو دے دی گئی تھی۔ تو ایسے مواقع پر ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، مگر دینی حکومت اس کے خلاف ہے۔ یہ حکومت نیچے سے اوپر کو نہیں بلکہ اوپر سے نیچے کو جاتی ہے۔ دینی حکومت میں درخواست نہیں کی جاتی، حکم دیا جاتا ہے۔ خدا کی طرف سے حکم آتا ہے کہ یہ کام کرو، وہاں حکم دیا جاتا ہے کہ اس طرح کرنا ہوگا۔ خدا کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اس لیے ایسا کرو، تمہارا فرض ہے کہ مانو۔ ہم نے تمہیں ہی نہیں تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، بس ہمارے اس حکم کو مانو اور ہمارے حکم پر ایمان لاؤ۔ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور تمہاری دیگر ضروریات کو مہیا کرتے ہیں، پھر تمہاری آئندہ نسلوں کو پیدا کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ تمہاری پیدائش ہمارے قبضے میں ہے، تمہاری زندگی ہمارے قبضے میں ہے، اور تمہارا مرنا بھی ہمارے قبضے میں ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی تم ہمارے قبضے سے باہر نہ ہوگے، اور تمہارا ہم ہی سے تعلق رہے گا۔ پس کیا بلحاظ حسن کے اور کیا بلحاظ احسان کے ہم جس طرح تمہیں حکم دیں گے اسی طرح تمہیں کرنا ہوگا، اور ہم جس طرح چاہیں تم سے سلوک کریں، سوال کے طور پر نہیں اور عرض کی شکل میں نہیں، بلکہ مالکانہ اور خالقانہ رنگ میں اعلان ہوتا ہے کہ اس کی فرما برداری اور اطاعت اختیار کرو۔
یہ وہ بادشاہ نہیں جس کو تم منتخب کرتے ہو، بلکہ وہ بادشاہ جب سے بادشاہ ہے کہ تم نہ تھے، وہ جب سے بادشاہ ہے جب تمہارے باپ دادا نہ تھے، وہ جب سے بادشاہ ہے جب کہ تمہارے باپ دادا ہی نہیں، ابو البشر آدم بھی پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ بادشاہ ہے جب سے زمین نہ تھی، وہ بادشاہ ہے جب کہ وہ باریک ذرے بھی نہ تھے جن سے زمین پیدا ہوئی ہے۔ پھر اس کی حکومت ہمارا منتخب ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ ہمارا نائب ہو کر ہم پر حکومت نہیں کرتا۔ ہم نے جو کچھ حاصل کیا اسی سے حاصل کیا، اس لیے اس کے حکم مقتدرانہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ حکم نازل کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرو۔ بس یہ رنگ اور ہے اور وہ اور۔ دنیاوی حکومتوں میں خواہ کام جبرن لیے جائیں خواہ مرضی سے، لیکن عرفاً اور عقلاً وہ حکومت ہوتی رعایا کی ہے۔ حکومت کو جس قدر اختیارات ملتے ہیں وہ سب کے سب نیچے سے ہی ملتے ہیں، خواہ ان کی حقیقی اور دلی مرضی سے خواہ ظاہری سے، مگر بہرحال وہ حکومت لوگوں کی رضا کے ماتحت نہیں ہوتی۔ اگر سب کے سب لوگ انکار کر دیں تو کوئی بادشاہ ان سے اپنی حکومت نہیں منوا سکتا۔ کون سی حکومت ہے جو ایسے لوگوں پر حکومت کر سکے؟ لیکن خدا کی حکومت کی یہ حالت نہیں۔ اگر سب کے سب لوگ اس کی خدائی ماننے سے انکار کر دیں تو وہ اپنی خدائی کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ کہے گا تم انکار کرتے ہو، میں تم سے منواتا ہوں۔ دنیا نے انکار کیا، اس نے کہا کہ منوا کے چھوڑوں گا۔ وہ اپنی حکومت کی شان کو بڑھانے کے لیے لوگوں میں سے ہی ایک شخص کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس شخص کے ذریعے اپنی حکومت منواؤں گا۔ وہ لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہم سے ادنا ہے، ذلیل ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ جتھا ہے، نہ حکومت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہاں میں اسی کے ذریعے منواؤں گا، اور بالآخر دنیا کو اس کی اطاعت قبول کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ قدیم و قدیر خالق و مالک شہنشاہ کی طرف سے بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس کے احکام کے آگے بھی نہیں سنی جاتی۔ جسمانی اور روحانی حکومتوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ روحانی احکام کے نیچے نہیں سنا جاتا، لیکن دنیاوی معاملات میں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ایک حد تک افراد کی آزادی میں حکومت دخل نہیں دے سکتی، مگر روحانی حصے میں کسی شخص کو اختیار نہیں کہ انکار کرے، کیونکہ روحانی حکومت اوپر سے آتی ہے۔ دنیا کے بادشاہ حقیقی بادشاہ نہیں، لیکن خدا حقیقی بادشاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی حکومت جب کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کرتی ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، قانون بنا کر لاؤ۔ یہ حکومت محض شخصی ہے اور یہ شخصی سوال ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ پھر کام کرتے کرتے استعفیٰ پیش کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں جاؤ ہم نہیں کر سکتے۔ استعفے کے معنی طلب عفو کے ہیں کہ مجھے معاف فرمائیے، لیکن دنیاوی حکومتوں میں استعفے کے معنی وہ نہیں ہوتے جو عربی میں ہیں، بلکہ پنجابی معنی ہوتے ہیں کہ جا میاں معاف کر۔ عربی میں تذلل کا مفہوم اس کے معنوں میں پایا جاتا ہے، لیکن پنجابی یا اردو میں اس کے معنی یہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، جاؤ سر نہ کھاؤ، معاف کرو، بس اب زیادہ پریشان نہ کرو، ہم کام چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں شرعی حکومت میں استعفے کا قانون نہیں۔ حکومت کے ماتحت وہ کام کرتے ہیں جو ان کو پسند ہوتے ہیں، لیکن شریعت میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام کریں جو لوگوں کو پسند ہو، بلکہ وہ کرنا پڑتا ہے جس کا شریعت حکم دے، اور اس شخص کا حق نہیں ہوتا کہ وہ جواب دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ یہ نہیں کہ وہ اہلیت زیادہ رکھتے تھے، بلکہ وہ ایک حکم تھا جس کی اطاعت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر فرض تھی۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انکار نہیں کیا، اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصوں کو کر دیا جن کے نام سے ایشیا کے لوگ تھرا اٹھتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑا نہ تھا، نہ اپنی سپاہیانہ قابلیت میں ان لوگوں سے بڑا تھا کہ وہ اس لحاظ سے اس عہدے کا مستحق تھا،
اس کو تو اپنے نفس میں فکر ہوگی کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ کیوں میری بات ماننے لگے۔ وہ تو اسے ایک ابتلا اور آزمائش خیال کرتا ہوگا، مگر وہ اس کو رد نہ کر سکتا تھا، نہ اس نے کیا، کیونکہ اس حکم کی بجا آوری اس کی جان کے ساتھ وابستہ تھی۔ ناواقف لوگ سمجھتے ہیں، اور منافقوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سمجھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک کا بیٹا ہے، اس کو ناجائز طور پر افسری دے دی، لیکن نادان نہیں جانتے کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کو اپنی شہادت خیال کرتا تھا۔ مثلا آج ہم تبلیغ کے لیے کوئی وفد بھیجیں اور زید یا بکر کو، جو ایک چھوٹے درجے کا آدمی ہو اور کوئی علمی قابلیت اپنے اندر نہ رکھتا ہو، اس کے ماتحت مولوی سید سرور شاہ صاحب، حافظ روشن علی صاحب، قاضی سید امیر حسین صاحب کو کر دیں، تو کیا ایسا شخص جن کو ان پر افسر کیا جائے اس افسری پر خوش ہو سکتا ہے اور فخر کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ تو اسے آزمائش خیال کرے گا اور جانے گا کہ مجھ پر امتحان کا وقت آ رہا ہے۔ باقی آئندہ۔